جنرل پرویز مشرف کے سری لنکا روانہ ہونے کے بعد 9 اکتوبر 1999 کو ایک 3 اسٹار جنرل وزیر اعظم نواز شریف سے ملنے آئے اور درخواست کی کہ انہیں فوج سے قبل از وقت ریٹائر کر کے FFC یعنی فوجی فرٹیلائزر کا سربراہ لگا دیا جائے تاکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد خوشحال زندگی گزار سکیں۔ وزیر اعظم دل ہی دل میں اس فوجی افسر کی سادگی پر حیران تو ہوئے مگر خاموش رہے، کیونکہ اس 3 اسٹار جرنیل کا نام جنرل ضیاء الدین خواجہ ہے جو تب DG ISI تھے، اور وزیر اعظم نواز شریف محض 3 دن بعد پرویز مشرف کو ہٹا کر انہیں سپہ سالار بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الدین خواجہ کا خیال ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے عجلت میں سپہ سالار تبدیل کرنے کا فیصلہ 12 اکتوبر 1999 کی صبح ایک ہنگامی ٹیلی فون کال سننے کے بعد کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف رکن پارلیمنٹ جاوید علی شاہ کی دعوت پر ملتان کے نواحی شہر شجاع آباد میں جلسے سے خطاب کرنے پہنچے تھے، اور میں بذات خود بطور رپورٹر اس جلسے میں موجود تھا۔ اگرچہ وزیر اعظم کے ترجمان صدیق الفاروق اپنی کتاب سرخرو کون میں کسی بھی قسم کی ٹیلی فون کال کی تردید کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اہم ترین سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کب کیا، اور 12 اکتوبر کا مارشل لا چیف کو ہٹائے جانے پر اضطراری رد عمل تھا یا پھر ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس پر عمل درآمد کی تفصیلات بہت پہلے طے ہو چکی تھی اور یہاں تک کہ فل ڈریس ریہرسل بھی کی جا چکی تھی۔ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں دعویٰ کرتے ہیں کہ 12 اکتوبر کی شام تک کو کا کوئی وجود نہ تھا۔ پرویز مشرف کے مطابق کو دراصل نواز شریف نے فوج کے خلاف کیا، اور فوج کی طرف سے کی گئی کارروائی دراصل جوابی کو تھی، لیکن گھر کے بھیدی لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز جو تب DG MO تھے اور حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کی گئی کارروائی ان کی مرضی کے بغیر ممکن نہ تھی۔ وہ جنرل پرویز مشرف کے اس موقف کو غلط قرار دیتے ہیں۔ جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں لکھتے ہیں کہ سری لنکا روانہ ہونے سے پہلے نہ صرف مارشل لا لگانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، بلکہ جنرل پرویز مشرف، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عزیز، DG MO لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز اور راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد کو حکومت کا تختہ الٹنے کے احکامات بھی جاری کر چکے تھے۔ متبادل منصوبے کے طور پر ہیلی کاپٹروں پر SSG کمانڈوز کے ذریعے کارروائی کی تیاریاں بھی کی جا چکی تھیں۔ نہ صرف 111 بریگیڈ کو تیاری کا حکم دیا جا چکا تھا، بلکہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے یونٹوں کو خطوط بھی لکھے جا چکے تھے۔ آرمی چیف کو جب بھی ملک سے باہر جانا ہوتا ہے تو سینئر ترین کور کمانڈر کو قائم مقام آرمی چیف بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کارگل آپریشن کے دوران جب پرویز مشرف چین گئے تو کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل سعید الظفر کو ایکٹنگ آرمی چیف بنایا گیا، مگر سری لنکا جاتے وقت فوج کو بغیر کمانڈ کے چھوڑ دیا گیا، کیونکہ کور کمانڈر پشاور کو قائم مقام آرمی چیف بنائے جانے کی صورت میں 12 اکتوبر کے غیر آئینی منصوبے پر عمل درآمد ممکن نہ تھا۔ نواز شریف نے پرویز مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تو اپنے سٹاف میں سے سب سے پہلے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کو اعتماد میں لیا۔ اتوار کا دن تھا، بریگیڈیئر جاوید اقبال جاتی عمرہ پہنچے تو وزیر اعظم چہل قدمی کرتے ہوئے انہیں لان میں لے گئے۔ وزیر اعظم نے ملٹری سیکرٹری سے ان کا موبائل فون لے لیا، ذاتی معتمد شکیل کو آواز دی، اپنا اور ملٹری سیکرٹری کا فون اس کے حوالے کیا تاکہ جو بات وہ کہنے جا رہے ہیں ریکارڈ نہ کی جا سکے۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی صورت میں کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد جوابی وار ضرور کرے گا، مگر نواز شریف اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ تھے۔ 11 اکتوبر کو وزیر اعظم نواز شریف نے ابو ظہبی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دورے کا مقصد بظاہر تو شیخ زید بن سلطان کی عیادت کرنا تھا، مگر واقفان حال بتاتے ہیں کہ جاسوسی کے خدشات کے پیش نظر اندرون ملک مشاورت ممکن نہ تھی،
اس لیے ابوظہبی جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب تک صرف 4 لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین خواجہ کو سپہ سالار بنانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور وزیر اعظم ان 4 افراد کو ہی ابوظہبی ساتھ لے کر گئے۔ ان 4 افراد میں DGI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین خواجہ شامل تھے، جنہیں پرویز مشرف کا جانشین بنایا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کو ایک روز قبل اعتماد میں لیا جا چکا تھا۔ وزیر اعظم کے فرزند حسین نواز اور اسپیچ رائٹر نذیر ناجی کو اس لیے ساتھ لے جایا گیا کہ وہ پرویز مشرف کی برطرفی کے بعد وزیر اعظم کے قوم سے خطاب کا ابتدائی مسودہ تیار کر سکیں۔ 12 اکتوبر کے دن سورج طلوع ہوا تو میاں محمد نواز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم تھے، لیکن یہی سورج شام کو مارگلا کے پہاڑوں کی اوٹ میں غروب ہو رہا تھا تو نواز شریف کے اقتدار کا سورج بھی ڈھل چکا تھا۔ اس فیصلہ کن دن کا آغاز شجاع آباد کے جلسے سے ہونا تھا۔ وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ ملتان ایئرپورٹ پہنچا تو نواز شریف کی ہدایت پر 3 افراد کو جہاز ہی میں رکنے کو کہا گیا اور ان سے موبائل فون لے لیے گئے۔ جہاز میں رکنے والے افراد میں وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز، چیئرمین PTV پرویز رشید اور معروف صحافی نذیر ناجی شامل تھے، جن کا مقصد وزیر اعظم کے قوم سے خطاب کے مسودے کو حتمی شکل دینا تھا۔ واپس روانہ ہوتے وقت سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افتخار علی خان اور پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی کو پیغام دیا گیا کہ وہ 3 بجے چکلالہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم سے ملیں۔ جہاز لینڈ ہونے پر نواز شریف نیچے اترے تو انہوں نے سیکرٹری دفاع کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ افتخار علی خان نے کہا کہ اگر آپ جنرل طارق پرویز سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاملہ ختم ہو چکا اور ان کی ریٹائرمنٹ کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ نواز شریف نے کہا اس ایشو کو بھول جائیں، میں نے پرویز مشرف کو برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین خواجہ کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چودھری افتخار یہ سن کر ہکے بکے رہ گئے اور کہنے لگے سر یہ بہت سنجیدہ نوعیت کا فیصلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا جنرل صاحب میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ چودھری افتخار نے کہا سر کیا آپ نے کابینہ سے مشاورت کی ہے؟ کم از کم چودھری نثار اور شہباز شریف سے مشاورت کر لیں۔ نواز شریف نے کہا جنرل صاحب مشورے لینے کا وقت گزر چکا۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ پہنچ کر نواز شریف نے سیکرٹری دفاع کو کہا پرویز مشرف کی معزولی اور جنرل ضیاء الدین خواجہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ سیکرٹری دفاع نے کہا جب تک انہیں تحریری طور پر حکم نہیں دیا جاتا وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری دفاع کو گھور کر دیکھا اور کہا تم ڈرپوک آدمی ہو، مشرف سے ڈرتے ہو۔ کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی نے تحریری حکم نامہ تیار کر لیا تو نواز شریف صدر مملکت سے منظوری لینے کے لیے یہ سمری لے کر خود ایوان صدر چلے گئے۔ صدر رفیق تارڑ نے معزولی کے احکامات کو دیکھنے کے بعد ان پر سین لکھا اور پھر دستخط کر دیے۔ یوں قانونی اور آئینی اعتبار سے جنرل پرویز مشرف سابق آرمی چیف ہو گئے۔ نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین خواجہ کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے لیے وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال ملک نے اپنے کندھے سے اسٹار اتار کر دیے، مگر انہیں آویزاں کرنے کے لیے پن نہیں تھی تو ماچس کی تیلی سے کام چلایا گیا۔ PTV کا عملہ کمانڈ کی تبدیلی کے یہ مناظر ریکارڈ کر چکا تھا۔ 5 بجے PTV پر خبر نشر ہو گئی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے پرویز مشرف کو معزول کر کے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین خواجہ کو آرمی چیف مقرر کر دیا ہے۔ خبر نشر ہونے کے آدھے گھنٹے بعد یعنی 5:30 بجے 111 بریگیڈ کا فوجی دستہ ایک میجر کی قیادت میں PTV کی عمارت میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر جوابی کو کی بات درست ہوتی تو فوج کو نقل و حرکت کرنے میں یقیناً کچھ وقت لگتا، مگر پرویز مشرف کے دعووں کے برعکس اقتدار پر قبضہ کرنے کی تیاریاں پہلے سے ہی مکمل تھیں۔ MD PTV یوسف بیگ مرزا نے وزیر اعظم ہاؤس کو فوجی دستے کی آمد کی اطلاع دی تو ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال ملک اکیلے ہی PTV کا قبضہ واپس لینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے میجر کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دیا اور تمام فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ہتھیار ڈالنے پر ان فوجیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تو پرویز مشرف کی معزولی کی خبر
ایک بار پھر چلنے لگی۔ جب پرویز مشرف کی معزولی کی خبر نشر ہوئی تو ڈی جی ایم او لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز گھر پہنچ کر جوتے اور جرابیں اتار رہے تھے۔ جب وہ ہنگامی طور پر گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکلے تو ساتھ والے گھر میں جنرل ضیاء الدین خواجہ کی اہلیہ اپنے شوہر کے آرمی چیف بننے کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہی تھی۔ جنرل عزیز اور جنرل محمود احمد ٹینس کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں بھی دوڑ کر جی ایچ کیو پہنچے اور 111 بریگیڈ کے جے او سی بریگیڈیئر صلاح الدین ستی کو پیش قدمی کے احکامات جاری کیے۔ بریگیڈیئر ستی کے احکامات پر لیفٹیننٹ کرنل شاہد علی نے محافظ دستے کے ذریعے ہی ایوان وزیر اعظم کو سیل کروا دیا، جبکہ لیفٹیننٹ کرنل جاوید سلطان نے ایوان صدر کی سیکیورٹی پر تعینات فوجی دستے کے ذریعے ایوان صدر کے دروازے بند کروا دیے۔ کچھ ہی دیر میں لیفٹیننٹ کرنل شاہد علی وزیر اعظم ہاؤس کے فیملی ونگ میں داخل ہوئے، جہاں نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین خواجہ، نئے چیف آف جنرل سٹاف جنرل اکرم اور نئے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل سلیم حیدر موجود تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب افواج پاکستان کے ایک جونیئر افسر نے سینئر جرنیلوں پر اسلحہ تان لیا۔ جنرل ضیاء الدین خواجہ نے فوجی دستے کی قیادت کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل کو کہا، اپنے جوانوں سے کہو ہتھیار پھینک دیں، جبکہ کرنل شاہد علی نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے گارڈز کو کہیں کہ ہتھیار ڈال دیں۔ جنرل ضیاء الدین نے پوچھا، تم کس کے احکامات پر عمل کر رہے ہو؟ شاہد علی نے جھوٹ بولا کہ وہ پرویز مشرف کے احکامات پر یہاں آئے ہیں اور ان کی جنرل پرویز مشرف سے بات ہوئی ہے۔ جنرل ضیاء الدین نے کہا وہ آرمی چیف نہیں رہے، یہ احکامات غیر قانونی ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل شاہد علی نے کوئی بات سننے سے انکار کر دیا۔ اس دوران نئے سی جی ایس لیفٹیننٹ جنرل اکرم نے بھی تحکمانہ انداز میں باغی فوجیوں کو سرنڈر کرنے کو کہا، لیکن پانسا پلٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم ہاؤس فتح کر لیا گیا۔ 7:30 بجے تک پی ٹی وی کی نشریات بند ہو چکی تھیں اور ٹیک اوور کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی، مگر ایک سنسنی خیز ڈرامے کا ڈراپ سین ابھی باقی تھا۔ جنرل پرویز مشرف کو کولمبو سے کراچی لانے والی پرواز پی کے 805 ابھی تک ہوا میں معلق تھی۔ عمومی تاثر تو یہ ہے کہ اس جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اور فیول ختم ہو رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل عثمانی کی ہدایت پر میجر جنرل افتخار علی خان نے ایئر کنٹرول روم جا کر پرویز مشرف کے طیارے کو لینڈ کروانے کے انتظامات مکمل کیے۔ سر عباس بول رہا ہوں۔ جی سر۔ سر جنرل صاحب یہاں ہیں، 805 must land here سر، آپ ان سے بات کریں۔ ہلو ہلو ہلو، ہاں ہلو، کون بول رہے ہیں؟ عقیل بول رہا ہوں۔ عقیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ جی سر صاحب، جہاز کو آپ ڈائریکٹ اس کو کراچی اے ٹی سی کے ساتھ تھرو کر دیں۔ اے ٹی سی کو کانٹیکٹ کر لوں گا سر۔ ایئر کرافٹ ہی ول بی گائیڈڈ بائی دی اے ٹی سی ان کراچی۔ Right, sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with ATC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you in climbing phase out of 120, request intention. Hello, hello. Sir, land کیوں نہیں کر رہے سر؟ یہ تو نہیں لینڈ کر رہا، وہ سیدھا کلائم کر رہا ہے۔ He said that I'm trying to set fuel, I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already one. تو یہ تو کوئی بات نہیں بنی نا، یہ must land here، لینڈ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کو کہہ رہے واپس وہ نہیں آ رہا۔ Pakistan 805, turn left heading 240, vectoring for Karachi for landing. You are hereby directed to please land at Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? Oh. جنرل پرویز مشرف کی خود نوشت کے مطابق 7:45 تک جوابی کو نواز شریف کو شکست دے چکا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول روم سے میجر جنرل افتخار علی خان نے پرویز مشرف سے رابطہ کیا تو پرویز مشرف نے یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ واقعی جنرل افتخار سے بات کر رہے ہیں اس سے پوچھا، کیا تم میرے کتوں کے نام بتا سکتے ہو؟ جنرل افتخار نے کہا، جی سر، ڈاٹ اینڈ بڑے۔ جنرل پرویز مشرف نے کہا، تھینک یو افتخار، محمود اور عزیز کو بتا دو کوئی ملک چھوڑ کر جانے نہ پائے۔ یوں کئی گھنٹے کے سنسنی خیز ڈرامے کے بعد پی کے 805 کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔
مگر اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین خواجہ کا خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف جان بوجھ کر فضا میں منڈلاتے رہے اور تب تک لینڈ نہ کیا جب تک اقتدار پر قبضے کی کارروائی مکمل نہ ہو گئی۔ ڈیسٹینیشن ہے، ڈیسٹینیشن پہ اگر آپ پہنچ نہ سکیں، یو شوڈ بی ایبل ٹو کم بیک ٹو فرام ویئر یو ٹک آف، تو یہ اس کا رول ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ان کے پاس فیول تو ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا۔ پھر یہ جو ان کا کہنا کہ اس میں بچے وغیرہ تھے اور وہ اوپر ہوور کرتا رہا، لینڈ نہیں کرنے دیا گیا، تو وہ تو وہاں کے اوپر ایئر فورس کے 2-3 بیسز ہیں کراچی میں، وہ کسی بھی ایئر بیس کے اوپر لینڈ کر سکتے تھے، تو وہ لینڈ تو کرنا چاہتے نہیں تھے۔ وہ پہلے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ نیچے سارا کنٹرول ہو گیا یا نہیں، اور کو جو ہے وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ رات گئے جنرل پرویز مشرف نے قوم سے خطاب کیا اور میرے عزیز ہم وطنوں کی صدا ایک بار پھر سنائی دی۔ We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. اگلے دن کے اخبارات فوجی انقلاب کی خبروں سے بھرپور تھے، مگر ان خبروں میں 3 گھنٹے کے اس سپہ سالار کا کوئی ذکر نہ تھا جسے اب قید تنہائی میں ڈال دیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الدین خواجہ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کی تاریخ میں مختصر ترین وقت کے لیے بنائے گئے سپہ سالار ہیں۔ فوجی انقلاب کے بعد پراپیگنڈا کیا گیا کہ جنرل ضیاء الدین خواجہ آرمی چیف بننے کے اہل نہ تھے کیونکہ انہوں نے کبھی کور کمانڈ نہیں کی، حالانکہ اس پراپیگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جنرل ضیاء الدین نہ صرف کور کمانڈر گوجرانوالا رہے بلکہ جب پرویز مشرف آرمی چیف بنے تو انہوں نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف جنرل سٹاف بنانے کی پیشکش بھی کی، مگر نواز شریف انہیں DGI لگانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں جنرل ضیاء الدین خواجہ ڈائریکٹوریٹ آف کمبیٹ ڈیولپمنٹ کے سربراہ رہے۔ یہ ادارہ ایٹمی پروگرام اور جوہری تنصیبات کا نگران ہے اور اسے اب اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کہا جاتا ہے۔ اس دوران شمالی کوریا نے جنرل ضیاء الدین خواجہ کو رشوت دینے کی پیشکش کی۔ شمالی کوریا کے جنرل کینگ جو سفارت خانے میں دفاعی اتاشی تھے، وہ جنرل ضیاء الدین کے دفتر میں آئے، ڈالروں سے بھرا بیگ انہیں تھما دیا جس میں $5 لاکھ تھے۔ جنرل ضیاء الدین نے پوچھا، تم اتنی بڑی رقم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ جنرل کینگ نے کہا ان کی حکومت ان تمام فوجی افسروں میں پیسے تقسیم کر رہی ہے جو دفاعی پروگرام سے متعلق بات چیت کا حصہ ہیں۔ جنرل ضیاء الدین نے فوراً چیف آف جنرل سٹاف جنرل جہانگیر کرامت کو آگاہ کیا، جنہوں نے آرمی چیف جنرل کاکڑ سے بات کی اور ملٹری انٹیلیجنس کے چیف جنرل علی کلی خان کے ذریعے یہ رقم واپس کر دی گئی۔ جنرل پرویز مشرف اقتدار چھوڑنے پر کیسے مجبور ہوئے اور افواج پاکستان کی کمانڈ جنرل پرویز مشرف سے جنرل کیانی کو کیسے منتقل ہو گئی، یہ سب معلوم ہو سکے گا اگلی قسط میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔